आइए आज शाम हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में से सीखेंगे। मेरे साथ देखिए, रोमियो की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब है और उसकी 3 मुख्तलिफ आयात को हम पढ़ेंगे। रोमियो के नाम का खत है, उसका पहला बाब है और उसकी 3 मुख्तलिफ आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। और वो आयात हैं आयत नंबर 18, 24 और 28। रोमियो के नाम का खत, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं, 24वीं और 28वीं आयत मुकद्दसा को कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। जी भाई। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और सुनिए गौर से, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी नाराज़गी पर और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है, आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। दबाए रखते हैं। 24वीं आयत, इस वास्ते खुदा ने इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। 28वीं आयत, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया नालायक हरकतें करें। कि नालायक हरकतें करें। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। 3 मुख्तलिफ आयात हमने पढ़ी हैं और इन तीनों वर्सेस, थैंक यू, का आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। ये पहली आयत में हमने पढ़ा है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं, जो हक को, सच्चाई को नाराजगी से दबा देते हैं, उन पर खुदा का गजब आसमान से नाजिल होता है। 24वीं आयत, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत। किनको? जिन्होंने हक को नाराजगी से दबा दिया, सच्चाई को नाराजगी से दबा दिया, क्योंकि उनके दिलों की ख्वाहिशें कुछ और थी, उनके दिलों के इरादे कुछ और थे, उनके दिल लस्ट से भरे हुए थे। पिछला सरमन किस किस को याद है? जुमेरात का दौलत के मुतालिक मैंने दिया था कि खुदा और मेमन की खिदमत नहीं की जा सकती। जब इंसान का दिल बुरी ख्वाहिशों से भरा होता है तो फिर वो नालायक हरकतें करता है। क्या करता है? नालायक हरकतें करता है। वो हक को दबाता है नाराजगी के साथ, और ऐसे शख्स पर खुदा का गजब नाजिल होता है और ऐसे लोगों को खुदा नापाकी में छोड़ देता है। और जिस तरह उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। आज का टॉपिक बड़ा खास है। इसको आप स्पिरिचुअल विकेडनेस भी कह सकते हैं, इसको स्पिरिचुअल इमोरलिटी भी कह सकते हैं, इसको स्पिरिचुअल इम्पोलाइटनेस भी कह सकते हैं, यानी रूहानी बदअखलाकी, रूहानी बुराई या रूहानी बेअदबी। मुआशरती बुराइयों के बारे में तो हमने बहुत सुना हुआ है, आज रूहानी बुराइयों के बारे में भी सुनिए। रूहानी बुराइयां कौन कौन सी होती हैं? ये आखिरी जमाना है और खुदा ने सदियों पहले इखलाक के जो मेयार और ज़ाब्ते मुकर्रर किए थे, आज का इंसान उनको बदल देने पे तुला हुआ है।
کہ میں کسی نہ کسی طرح سے ان کو بدل ڈالوں. یاد رکھیے خدا پاک ہے اور وہ بدلتا نہیں، نہ وہ بدل سکتا ہے اور نہ ہی اس کا معیار، اس کے ضابطے اور تقاضے بدلیں گے کہ 21ویں صدی کی جو خیالی ترقی ہے اس کے ساتھ مطابقت کر سکیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ہم جتنی مرضی ترقی کر لیں، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، یہ کبھی بھی خدا کے معیار کو بدل نہیں سکتی، خدا کے تقاضوں کو، خدا کے ضابطوں کو بدل نہیں سکتی. جدید اخلاقیات، جدید علوم اور سائنس کی روشنی میں ضابطوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی دعوے دار ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رومیو کی یہ جو پہلے باب کی 3 آیات پڑھی گئی ہیں، 18ویں 24ویں اور 28ویں، یہ بد اخلاقی کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ ساری ترقی انسان کو بد اخلاقی کی طرف لے کر جا رہی ہے. جدو موبائل نہیں سی ہوندے لوگ ایک دوسرے نہ بیٹھ کے گلاں کرتے سی، ایسے ہی ہے. لوگ ایک دوسرے کے گھر پر آیا جایا کرتے تھے، لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا تھا. لیکن جب ٹیکنالوجی آ گئی تو ٹائم ختم ہو گیا. مجھے یاد ہے میں اور بھائی سلیم رضا انڈونیشیا میں تھے، 2015 کی بات ہے. تو ہم لوگ ایک ریسٹورانٹ میں گئے کھانا کھانے کے لیے. تو اس ریسٹورانٹ میں انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا تھا, وی ہیو نو وائی فائی ٹاک ٹو ایچ ادر. ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, ایک دوسرے دے نال گلاں کرو, مہربانی کرو. انٹرنیٹ کو بری چیز نہیں ہے, لیکن ہم نے چیزوں کو اس قدر اپنے اوپر سوار کر لیا ہوا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ہو, وہ کوئی بھی چیز ہو, وہ روحانی بد اخلاقی کی طرف لے کر چلی گئی ہے ہمیں, معاشرتی بد اخلاقی کی طرف لے کر چلی گئی ہے ہمیں. یہ ترقی نہیں ہے, یہ تنزلی کی بات ہے, یہ تنزلی ہے, اور ہمیں غور کرنا ہوگا اس بات پہ. اب جو جدید اخلاقیات ہے اس کی ساری بحث کا خلاصہ ایک بات پر جا کر ختم ہوتا ہے, اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو چاہے کرے, اس کی ہر الٹی سیدھی خواہش اور ہر حرکت کو قانونی تحفظ دیا جائے. ہم ہر برائی کو کلچرل تھنگ کہہ دیتے ہیں, ہر برائی کو ہم نے ثقافت بنا رکھا ہے کہ یہ ہماری ثقافت. ہم کس ثقافت کے لوگ ہیں؟ مسیحیوں کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ہم کیوں چنے گئے ہیں, ہم کیوں علیحدہ کیے گئے ہیں, کیوں ہمارے لیے فدیہ دیا گیا ہے, مسیحیوں کو کبھی اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم زمینی نہیں, ہم آسمانی ہیں. آمین. اس لیے ہماری ثقافت زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی ہے. گو ہم اس بدن کے اندر ہیں, ہم روئے زمین پر رہتے ہیں, تو بھی ہماری روح خدا کی روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ رومیو کا مصنف کہتا ہے کہ خدا کی روح ہماری روح کے ساتھ مل کر یہ گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. آمین. سو ہم کیوں کر اس بات کو بھول رہے ہیں؟ آج کا انسان غلط کو صحیح کہتا ہے اور صحیح کو غلط کہتا ہے. آج کا انسان کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں لیٹ می ڈو, جو مجھے میری دانست میں, میری نظر میں, میری عقل کے مطابق بہتر لگتا ہے, جسٹ لیٹ می ڈو, مجھے کرنے دیں. جس کو میں برا کہوں گا وہ برا ہوگا, اور جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا. ہم نے اپنے تک ضابطے بنا لیے نا, اپنے ضابطوں پر ہم کام کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر شارٹس پہن کر چرچ میں آنا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا, لیکن جے کوئی ہاللویا اونچی آواز سے کہہ دیتے انہوں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں ایک انگلش چرچ میں گیا پریچ کرنے کے لیے, تو اس سے پہلے کہ میں وہاں منادی کرتا, پاسٹر مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کلیسیا جو ہے نا, اس کو آپ نے بہت زیادہ پش نہیں کرنا کہ وہ ہاللویا کہے. وہ پینٹیکاسٹل چرچ تھا, غیر زبانیں بولنے والے, روح سے معمور, لیکن کیا کہتا ہے ساڈی کلیسیا نو تسی پش نہیں کرنا کہ ہاللویا کہن. میں نے
کوئی بات نہیں, تسی میری واری تے آن دو. اور جب میں نے وہاں پر منادی کی تو مجھے کلیسیا کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کہو ہاللیلویا. وہ خود ہی اپنی سیٹوں سے اچھل اچھل کر اور کھڑے ہو کر اور تالی بجا بجا کر ہاللیلویا کے نعرے لگا رہے تھے. ٹھیک. سو جس بات کو ہم برائی سمجھتے ہیں وہ برائی ہے, اور جس کو ہم اچھائی سمجھتے ہیں وہ اچھائی ہے. یہ ہمارے اپنے ضابطے ہیں. مکاشفہ 22ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی, جو پاک ہے وہ, جو نیک ہے وہ. کیوں کہا خدا نے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ آج کا انسان, آخری زمانے کا انسان, اس کی دانست میں اس کو جو بہتر لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے. اس لیے خدا نے کہا ناپاک ہے تو ناپاکی چ ودی جا, ڈگریاں کر, پی ایچ ڈی کر پوری ناپاکی چ. جو راست ہے وہ راستی میں بڑھتا چلا جائے. ٹھیک. لیکن ہمارے اندر ایک کیپیسٹی ضرور ہونی چاہیے, اور وہ کیپیسٹی یہ ہے کہ ہم سچ کو سچ کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اسی سچ نو بھی سچ کہن لگے ساڈے منہ تھک دینے, ہم ڈرتے ہیں, ہمارا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے. یہاں پر لکھا ہے جو حق کو ناراستی سے دباتے ہیں ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. اسی سچائی نو سچائی کہن لگے ہم ڈرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہے, تو جے میں انہوں کہہ دیتا بھائی جی تسی غلط کرن دے ہو تو ساڈا تعلق خراب ہو جانا ہے. ٹھیک. بندیاں نال بھی کمپرومائز. پالوس کہتے ہیں اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ کہلاتا. جھوٹ کو جھوٹ کہنا سیکھنا ہے ہمیں, سچ کو سچ کہنا سیکھنا ہے ہمیں. نہیں تو ناپاکی چ ڈگریاں کرتے جاؤ گے. جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی ہوتا چلا جائے. روحانی بد اخلاقی کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں آج. یاد رکھیے بد اخلاقی کے لیے کچھ اسپیسیفک ورڈ ہمارے اردو ترجمے میں نہیں ہے, لیکن موجودہ دور میں اس کے دو پہلو سامنے آتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 جنسی ناپاکی, نمبر 2 مکر و فریب اور جھوٹ. جنسی ناپاکی کیا ہے؟ نمبر 1 اڈالٹری. کیا؟ اڈالٹری, زنا. خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت. حکم تھا خدا کا. کیا حکم تھا؟ تو زنا نہ کرنا. یہ خدا کا حکم تھا کہ تو زنا نہ کرنا. منع کیا خدا نے. ایک بیوی, کنیاں پسلیاں لئیاں سی خدا نے آدم دیا؟ ایک. کیونکہ ایک کی ضرورت تھی, ایک کی ضرورت تھی نا, تو ایک ہی لی. اور اس کی ایو بنائی خدا نے. کیا بنائی؟ ایو. ایرم اینڈ ایو, ہوا بنائی. آدم دا کوئی تقاضا تو نہیں چینج ہویا؟ ہاں جی, نہیں چینج ہوا. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ بڑی خوشی خوشی بہو لے آئی جاندی ہے, بیوی کو لایا جاتا ہے, 4 دن بڑے اچھے لنگ دے نے, تے اس تو بعد کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. گھر چوں ہی مشورے ملن لگ پیندے ہیں, اولاد نہیں ہو رہی اس کی, تمہیں سوچنا پڑے گا. ٹھیک. کیا ازدواج کا رشتہ اولاد کی بنیاد ہے؟ اولاد پر مبنی ہے؟ اس بات پر مشتمل ہے, اس بات پر مبنی ہے کہ اولاد ہوگی تو بیوی رکھی جائے گی, اولاد نہیں ہوگی تو کڈ کے باہر مارو. شرم کی بات ہے. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ الکانا ایک بہت بڑی مثال ہے.
हन्ना रोती थी खुदा के हुजूर में, लेकिन वो हमेशा उसको दिलासा देता था और हमेशा उसको जब जब वो इनकरेज करता, जब जब हौसला देता, वो उसको कहता क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों के बराबर नहीं, तू क्यों रोती है? नहीं औलाद ना सही, हमारी मोहब्बत तो कम नहीं हो सकती, यहां पर इंतजार ही कोई नहीं है, ना खुदा पर भरोसा है, ना खुदा के वादों पर भरोसा है, बल्कि हमने अपने ज़ाब्ते बनाए हुए हैं। हम जिसको अच्छा कहेंगे वो अच्छा है और जिसको बुरा कहेंगे वो बुरा है, तो हम जो चाहे करें। याद रखिए ये रूहानी बद अखलाकी है। खुदा ने कहा तू ज़िना ना करना, बीवी एक ही अच्छी, जैसे कहते हैं ना बच्चे दो ही अच्छे, वो टीवी में आता है, इसी तरह मैं कहूंगा बीवी एक ही अच्छी। उस एक के साथ अगर मोहब्बत ठीक रहे, वफादारी ठीक रहे, तो आपकी जिंदगी सौखी हो जाएगी। ताड़ी जिंदगी सुन रहे मेरी बात? वरना उसके बगैर अडल्ट्री है, खुदा का कलाम कहता है। हवा ने जब गुनाह किया तो क्या आदम खुदा के हजूर झुका कि खुदावन गुनाह तो इन्ने ही कीता है, सजा इन्नू ही दे, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं। हाँ, एक पसली और निकाल ले, इसको यहां से निकाल, एक और सही। ऐसा किया आदम ने? नहीं। यहां पर मैं आदम की मोहब्बत की तस्वीर दिखाने लगा हूं आपको। आदम की मोहब्बत की तस्वीर ये थी कि उसने, ऑल दो हवा ने गुनाह किया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा। हालात कितने ही क्यों ना बिगड़ जाएं, वफादार रहो भैनों भरावो, ताड़ी मेहरबानी, वफादार रहें, क्योंकि आपके दरमियान खुदा गवाह है। ठीक? जना ना करना, ये तो फिजिकल अडल्ट्री की बात थी, फिजिकल एक्ट की बात थी यहां पर। लेकिन हमारे खुदावन ने, लोग कहते जी असी फजल दे थल्ले हैं, हालेलुया, फजल शरीयत तो भी औखा जे। ठीक? जिस फजल को आप लाइट लेते हैं, जिस ग्रेस को आप लाइट लेते हैं, वो ग्रेस लॉ से भी डिफिकल्ट है। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत पढ़िए भाई, सुने जरा गौर से। फजल क्या कहता है? खरूज 20:14 में लिखा है तू जना ना करना। यीशु क्या कहते हैं? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यीशु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी और बुरी ख्वाहिश से, इसको लस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लस्ट। जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका है। औखा कम के नहीं? वहां पर था कि जो फिजिकली एक्ट करता है उसको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए खुदा ने कहा तू जना ना करना। यीशु कहते हैं फिजिकली तो एक दूर की बात है, तुसी वेख लिया तो दिल च कर बैठे हो। फजल मुश्किल है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। रूहानी बद अखलाकी। नंबर 2, फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन क्या है? अडल्ट्री और फॉर्निकेशन में फर्क है। अडल्ट्री वो है जो एक ब्याहा हुआ शख्स अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के पास जाता है, वो ज़िना करता है। अब फॉर्निकेशन क्या है? फॉर्निकेशन है गैर शादीशुदा अफराद का मिलाप। अमेरिका में इसको कहते हैं लिविंग टुगेदर। कितना एडवांस नाम दिया है उन्होंने, हां जी। उन्होंने दे काम भी अजीब ने ते उन्होंने दियां टर्मां भी अजीब ने। लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर क्या है? लिविंग टुगेदर से मुराद ये है कि उन्हों दा हाले ब्याह नहीं होया ते दोवें जने इकट्ठे रही जान, भावें 2 साल, भावें 3 साल, भावें 4 साल, एक दूसरे ਨੂੰ अंडरस्टैंड करन, एक दूसरे ਨੂੰ समझन। वाओ, की तरीका पढ़िया समझन दा।
بے حیائی ہے یہ, بے شرمی ہے یہ, اور ابلیس کا یہ وہ حملہ ہے جو اس نے بنی نو انسان پر کر رکھا. بیسکینو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا افسون کے لیے. پالوس کہتے ہیں کیا تم پر افسون چل گیا ہے؟ بیسکینو, ابلیس نے افسون چلا رکھا ہے لوگوں پر, اس لیے جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. اعمال 15:20 میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, living together without marriage. یہ گناہ ہے, یہ سراسر گناہ ہے. مگر ان کو لکھ بھیجیں پالوس کہتے ہیں ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات بتوں کی مکروہات اور حرام کاری حرام کاری اور فورنیکیشن. گلا گھونٹے ہوئے جانوروں جی, انگلش میں یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فورنیکیشن, حرام کاری. بتوں کی مکروہات اور فورنیکیشن حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں. اور لہو سے پرہیز کریں. یہ بد اخلاقی ہے, یہ گناہ ہے, اور خدا کا کلام ہمیں اس سے روکتا ہے. قدیم زمانے سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے. تھینک یو سر. اب زنا کے بارے میں سیکھا ہے, فورنیکیشن کے بارے میں, حرام کاری کے بارے میں سیکھا ہے کہ حرام کاری کیا ہوتی ہے. نمبر 3, مردوں میں ہم جنس پرستی. یہ بھی ابلیس کی ایک بڑی چال ہے جو اس نے کھیلی ہوئی ہے بنی نو انسان کے ساتھ. پتہ ہے وہ شروع سے ہی خدا کا مخالف ہے, اور اس نے خدا کی شکل کو, خدا کی صورت کو بگاڑنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے. جو کچھ خدا کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اپوزٹ کرتا ہے. خدا نے انسان کو بنایا, کہتا ہے بہت اچھا بنا ہے یہ. اس نے کہا یہ بہت اچھا بنا ہے, اس کی میں شکل بگاڑ کے رکھ دوں گا, اس کی میں حالت بگاڑ دوں گا, اس کی میں حرکتیں بگاڑ دوں گا, اس کی میں سوچیں بگاڑ دوں گا, اس کے میں خیالات تبدیل کر دوں گا. یہ تیرے قابل رہن ہی نہیں دینا میں. کبھی ابلیس کی بھی تو چلاکیوں کو سمجھیں میرے بھائیوں بہنوں. ہمیں کبھی بھی اس کے حربوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے, ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. مردوں میں ہم جنس پرستی, اس کو ہومو سیکچول بولتے ہیں. گرنتھیوں کا پہلا خط 6 باب اور اس کی 9ویں آیت. جی کیا تم نہیں جانتے جی پڑھ دے. بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے, بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے, فریب نہ کھاؤ, فریب نہ کھاؤ, نہ حرام کار نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے, خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے, بت پرست, نہ بت پرست, نہ زناکار, نہ زناکار, نہ عیاش, نہ عیاش, نہ لونڈے باز, نہ لونڈے باز. نہ کوئی چور. بھی ایسے لوگ, اس طرح کے کام کرنے والے, ان گھنونے کاموں میں ملوث ہونے والے خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتے. پالوس رسول کہتے ہیں ہمیں تاریکی کے بے پھل کاموں پر ملامت کرنے کی ضرورت ہے. نہ لالچی, نہ لالچی, نہ شرابی, جی, نہ گالیاں بکنے والے, نہ گالیاں بکنے نہ والے, ظالم. نہ ظالم. تاریکی کے بے پھل کاموں پر ملامت کرتے رہو. Reprove them. ویسٹرن کلچر نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے دنیا کو. وہاں پر تو اس کی پوری اجازت ہے, وہاں پر تو چوائسز دی جاتی ہیں بچوں کو, وہاں پر بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ whatever you feel you are just like that. آپ جیسا محسوس کریں گے آپ اپنے آپ کو ویسا بنا لیں. اسکولوں کے اندر یہ سلیبس پڑھائے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اب بچوں کو میڈیسن دی جاتی ہے. آپ کے نوٹس میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کلام پورا ہو رہا ہے. ابلیس کس حد تک انسان کی تباہی کر رہا ہے. ہماری ٹیکنالوجی, ہماری جو ہمارے جدید علوم ہیں وہ ہمیں
کتنا دور لے گئے ہیں خدا سے. نمبر 4, عورتوں میں ہم جنس پرستی. رومیو پہلا باب 27ویں آیت, یہ بھی پڑھ دیجئے بھائی. یہ وہ برائیاں ہیں جن کے متعلق آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. 1:27. اسی طرح مرد بھی جی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے ہاں جی مست ہو گئے. مست ہو گئے. یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ جی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کی روح سیاہی کی. روح سیاہی کے کام کر ہاں کے جی اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدل پائے. اپنی گمراہی کے لائق بدلا پائے. ایسے لوگ گمراہ ہیں, وہ گمراہی کا شکار ہیں, وہ ابلیس کے قاصد ہیں اور شیطان انہیں استعمال کر رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ناراستی سے دبایا ہے اور ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق خدا نے ان کو ناپاکی میں چھوڑ دیا ہے. انہوں نے خدا کو نہ پہچانا اور خدا نے انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کرتے. یہ نالائق لوگ ہیں, یہ بدرو گرفتہ لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. کلیسیا کو خبردار ہونا پڑے گا. کلیسیا کو آنسو بہانے کی ضرورت ہے. یہ میں چیلنج دے رہا ہوں آج شام کلیسیا کو. لوگ گناہوں میں مر رہے ہیں. آپ فقط اس گناہ کو نہ دیکھیں کہ کسی نے کسی دوسرے کو لوٹ لیا, کسی نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا, کسی نے کسی دوسرے کی زمین چھین لی. ان گناہوں کے بارے میں بھی سوچیں. ابلیس کس کس طرح سے لوگوں پر اپنے حملے کر رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس امید نہیں ہے. اس روئے زمین پر لوگوں کے پاس ایک ہی امید باقی ہے اور اس امید تک لے کے آنے والی کلیسیا ہے. اور کلیسیا کو ہوش میں آنا پڑے گا. اس کے لیے پالوس کہتے ہیں ہوش میں آؤ, راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. ایک اور برائی ہے, اکثر دیکھا جاتا ہے جن گھروں میں بیٹے نہیں ہوتے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں, انہاں چوں کوئی ایک بچی ایسی ہوندی ہے جنہوں پینٹ شرٹ پوانا شروع کر دیندے بڑے شوق نال. ہاں جی, او دی باب کٹنگ کیتی جاندی مڑیاں والی, اور وہ اپنے آپ کو لڑکا سمجھتی ہے. اس کو انگلش میں بولتے ٹام بوائے, مائی منڈا جنہوں تسی کہندے ہو, ٹام بوائے. اب کیا یہ ٹام بوائے بننا درست ہے یا غلط ہے؟ آئیے ذرا کلام میں سے دیکھ لیں بھائی. استثنا 22واں باب 5ویں آیت, 22:5. استثنا 22:5. عورت مرد کا لباس نہ پہنے. غور نال سن لو کلیسیا, عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. ذرا بولو گے تسی میرے نال پلیز. مرد عورت کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. جی, نہ عورت مرد کا لباس پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے. مکروہ ہے. مکروہ کہیں خدا پسند کر لے گا. جس کو خدا نے جو بنایا ہے اس کے لیے اس کو شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی سے کمتر نہیں ہے. نہ تو ہماری بہنیں ہمارے بھائیوں سے کمتر ہیں اور نہ بھائی بہنوں سے کمتر ہیں. ایکول درجہ دیا ہے خدا نے ان کو. پھر کی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو تسی؟ کیوں آپ خدا کو ناراض کرتے ہیں؟ کیوں آپ خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں؟ خدارہ باز آ جائیں ایسی حرکتوں سے, اور بچے کی جو جنس ہے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں, اس کے مطابق اس کا پہناوا رکھیں اور شکر گزاری کریں. جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو تسی ڈائریکٹ خدا دی ناشکری بھی کر دیو اور خدا دی تذلیل بھی کر دیو. آپ خدا کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو نے غلط کیا تھا, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. نو, ہم خدا کو درست نہیں کر سکتے. خدا جو کچھ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, بھلا کرتا ہے, اور ہمیں اس کے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت ہے. آمین. نمبر 6 ہے طلاق.
ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ठीक, मसीहों में तलाक का कॉन्सेप्ट ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਬੂਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ठीक। तलाक के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती 5:31-32, ये भी कहा गया है सुने, ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे। उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा, सिर्फ एक वजह बताई है खुदावंद ने, कितनी? एक वजह बताई है, हरामकारी के अलावा कोई और वजह नाकाबिले कबूल है खुदा के हुजूर में। जी भाई। और सबब से छोड़ दे, और सबब से छोड़ दे, उससे जिना कराता है। उससे जिना करवाता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करता वो जिना करता वो है। जना करता है, और खुदा ने मना किया है जना करने से। लिखा है जानी अपने बदन का भी गुनहगार है, खबरदार हो जाएं। एक वजह बताई है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। औलाद नहीं है, कोई गल नहीं, शुक्रगुजारी करो खुदा दे ज़रूर, क्योंकि ये एक पाक रिश्ता है जिसमें खुदा शौहर और बीवी को बांध देता है, ठीक। अब एक जनरल बात यह है कि जब औलाद पैदा होती है तो मियां बीवी उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी अच्छी और बेहतर से बेहतर परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको अच्छा फूड देते हैं, अच्छा लिबास पहनाते हैं, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है या बच्ची बड़ी हो जाती है तो उनकी शादी कर देते हैं। बेटी अपने घर में चली जाती है, मुंडा अपनी बुढ़ी लैके लैदा हो जाता है, ते माई बुढ़ा फिर कल्ले। हाँ जी, ते फिर तुसी जेड़ी गल दे मगर चढ़े हुए हो उसके बारे में सोचना शुरू करें। हम क्यों इतना एम्फेसिस करते हैं इस बात पर कि औलाद होएगी तो बुढ़ी रहेगी, नहीं होएगी तो निकलेगी। खबरदार, समझने की जरूरत है इस बात को। अपनी बीवी से प्यार करना सीखें, कलाम का यह फैसला है। दूसरा पहलू, दूसरे पहलू की तरफ अब बढ़ते हैं। दो पहलू मैंने बताए थे, कौन कौन से थे? एक था जिनसी नापाकी और दूसरा मकरो फरेब और झूठ। अब जरा उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़े हम। नंबर 1, धोखाबाजी या धोखादही। आमूस 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत। आमूस 8:5 सुनिए गौर से। जेड़े फराडियां फरूडियां लांदे हैं ना, वो जरा सुन लैन गौर नाल। वो एक गीत पता नहीं किसी ने गाया पिछले शायद फादर्स डे ते, तो मैनू बड़ा अफसोस होया गीत सुन के। वो गीत दे विच कहंदे आहे अब्बा ठगियां मारे ते औलाद पढ़ाए। बई वो केड़ा अब्बा जेड़ा ठगियां मार के औलाद पढ़ाण दिया? रब नूं ते पसंद ही नहीं। ठग प्यो रब नूं किथे पसंद है? वो कहता है वो मुबारक और सादतमंद होगा, उसकी बीवी उसके घर के अंदर मेवादार ताक की मानिंद होगी, ठीक। उसके बच्चे जैतून की मानिंद होंगे। जी हाँ जी, पढ़िए जरा। और एफा को छोटा, सुने, एफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा, और मिस्काल को बड़ा बनाते और फ्रेब की तराजू से। एफा पता की है? तोल घट कर देंदे ने, पैसे बहुते कर लेंदे ने। ऐ जरा घट तोलन वाले भी जरा कान खोल के सुनियो मेरी गल। और हाँ एफा को छोटा, एफा को छोटा और मिस्काल को बड़ा बनाते, मिस्काल को बड़ा बनाते, और फ्रेब की तराजू से दगाबाजी करते हो, कंडे दे विच ही को सीन चलाया हुंदा है। और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें। हाँ, मुकद्दस दिन किदों लंघ जाणगे कि असीं शुरा तेज करिए, अपना लोकां दी छिल लाइए असीं।
और सब्बत का दिन कब खत्म हो सबत का दिन कब खत्म हो कि गेहूं के खत्ते खोलें, गेहूं के खत्ते खोलें ताकि मस्कीन को ताकि मस्कीन को जी रुपया से रुपया से और मोहताज को एक जोड़ी जूतियों से खरीदें, एक जोड़ी जूतियों से खरीदें और गेहूं की फटकन जी बेचें। ये बात सुनो। गेहूं की फटकन बेचें, ये बात सुनो। सब कुछ बिकता है, हर शय बेची आंदे ने। फटकन पता है गेहूं गेहूं किसे कहते हैं? गंदम को। ते गंदम दी फक जड़ी हुंदी है ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਟੁਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਬੂਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਖੂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। सुन ले गौर से, वो एफा को छोटा करते हैं और मिसकाल को बड़ा करते हैं। कीमत वधाई जानी है ते क्वालिटी घटाई जानी है, कीमत वधाई जानी है ते तोल घटाई जाना है। ठीक, पेट्रोल पंपां दे विच भी कोई सीन चलाया होया है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 300 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 200 ਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। शर्म की बात है ऐसे लोगों के लिए जो धोखाधड़ी से रुपया पैसा कमाते हैं और अपनी औलाद के लिए खुदा के गजब को नाजिल कर रहे हैं। ऐसे लोग अपनी औलाद को, अपने घराने को हराम खिलाते हैं, उन्हें खबरदार होने की जरूरत है। नंबर 2, बेईमानी। रोमियो 11वां बाब 19 और 20। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पेवंद हो जाऊं। मैं पेवंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई। बेईमान शख्स नु खुदा वड देंदा जे। सुन ले, वो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से तू कायम है। ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो, बल्कि खौफ कर। हमें खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करनी है। हमें घमंडी नहीं होना, हमें ईमान में कायम रहना है, क्योंकि बेईमान शख्स काट डाला जाता है। ये कलाम का फैसला है। नंबर 3, तीसरी बात अखलाकी, रिश्वत। क्या? रिश्वत। इसको भी गुनाह नहीं समझा जाता। यशाया 33वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं 2 आयत हैं जी। यस, वो बुलंदी पर रहेगा, लिखा है वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनाहगाह पहाड़ का कला हो, उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। उसका पानी मुकर्रर किसका? 15वीं आयत पढ़ी है आपने? नहीं सर, 15वीं भी पढ़ दें। वो जो रास्त रफ्तार है, ये सुने बात, कहते हैं यशाया बिन अमूस लिखते हैं खुदा का कलाम के वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है। रिश्वत तो दौड़ता है, रिश्वत नहीं लेता। जो अपने कान बंद करता है कि भाई जी थोड़ा जिहा तानू हिसाब किताब कर लांगे, कर छड़ो काम। कई कहणगे तानू खुश कर दवांगे, साडा है काम कर दो, तानू खुश कर दांगे। ऐ जरा सुन लवो, जेड़े रिश्वत दे के काम करांदे ने या जेड़े रिश्वत लेके काम करदे ने। और आंखें मूंदता है ताकि जियानकारी ना देखे। उसके बारे में 16वीं आयत में लिखा है वो बुलंदी पर रहेगा। ऐसा शख्स जो ना रिश्वत देता है ना लेता है, खुदा उसके बारे में कहता है वो बुलंदी पर रहता है। हालेलुया। वो बुलंदी पर रहेगा। उसकी पनाहगाह पहाड़ का कला होगी। उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। उसका पानी, आटा पानी खुदा मुकर्रर कर देगा कि दुनिया बाकी भुखी मरदी है ते मरे, ए रजदा ही रहेगा, ए रजिया ही रहेगा। हालेलुया।
زبور نویس کہتا ہے پہلے میں جوان تھا اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. یہ صادقوں کے لیے وعدے ہیں, رشوت خورالی نہیں ہے, ان کو درست ہونا پڑے گا. نمبر 4 کرپشن, اس کو اردو میں کہتے ہیں بدعنوانی. دوسرا پطرس کا خط اس کا دوسرا باب ہے اور اس کی 19ویں. وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں, سنیں, وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے. دوجیاں نو کہندے نے تسی تہاڈے لیے آزادی ہے, ان سے آزادی کے وعدے کرتے ہیں لیکن آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں. خود خرابی کے مرتکب ہیں, خود خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں. کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے. اس کا غلام. جس چیز نے اس کو مغلوب کر رکھا ہے وہ اس کا غلام ہے. اب بہت سارے لوگ بدعنوانی کے غلام ہیں, بدعنوانی کا گناہ کر رہے ہیں. کرپشن انہاں دے اندر کٹ کے پری ہوئی ہے. ٹھیک, کرپشن کٹ کے بھری ہوئی ہے. وہ کہندے اسی رشوت لیندے نہیں, ساڈی جیب چ پا دو, ہم کسی سے کچھ نہیں لیتے. کرپشن, معاشرتی کرپشن, خاندانی کرپشن, ثقافتی کرپشن اور روحانی کرپشن بھی ہے. روحانی کرپشن بھی ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. کرپشن, روحانی کرپشن کی یہ بلا. روحانی کرپشن یہ ہے کہ ہم 5,000 کی بھی دعا کرتے ہیں, ہم 10,000 کی بھی کرتے ہیں, ہم 20 کی بھی کرتے ہیں اور 50 کی بھی کرتے ہیں. تسی کیڑی کرانی جے؟ روحانی کرپشن یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ غریباں تک پہنچتا ہی نہیں, وہ ساڈے اپنے ہی سلسلے سے دے ہو جاندے نے. کیا یہ روحانی کرپشن نہیں ہے؟ دوسروں کو ہم آزادی کا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو مسیح نے آزاد کر دیا ہے, آپ آزاد ہو چکے ہیں, کہ آپ حالے غلامی جو باہر نہیں نکلن رہے. بد اخلاقی کا گناہ, بد اخلاقی کی غلامی, بدعنوانی کی غلامی, کرپشن کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے. رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو آزاد جانو اور اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. That's a challenge. آگے بڑھیے. نمبر 5 جوا, گیمبلنگ. کئی کہندے ہو سانو جی نمبر دے دیو, جی دعا کریو نمبر لگ جائے ساڈا. یہ گیمبلنگ ہے, یہ جوا ہے, اور آپ غلط طریقے سے اپنی خوشحالی کو دیکھ رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, پھر ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. آمین. کتنے نظراں لائیاں نے اسی, کہاں پھر رہے ہیں ہم؟ بس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ہماری نظریں اس پر فکس ہونی چاہیے, ہماری نگاہیں اس پر لگی رہنی چاہیے. دنیا دی چیزاں تو ہٹا لو نظراں. لوکا 15ویں باب کی 13ویں آیت میں ذکر ہوا ہے مصرف بیٹے کا. وہ اپنے باپ کے گھر سے نکلا ہے اور اس نے جو کچھ اس کا حصہ بنتا تھا اس کو لے کر چلا گیا, اور کلام میں لکھا ہے اس نے وہ سب کچھ اڑا دیا. جوا کھیلتا رہا اور سب کچھ ختم ہو گیا. جب قحط پڑا تو پھر اس کو یہ محسوس ہوا, اس نے جان لیا کہ اب وہ محتاج ہو رہا ہے. پھر انہوں اپنے پیو دے گھر کی یاد آئی. تو جب ہم مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں, جب ہم ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس وقت خدا کی یاد آ رہی ہوتی ہے. پہلے اسی سو جانے ہیں, دڑ وٹ جانے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کو اڑاتے ہیں, اپنے دل کی خواہشیں پوری کرتے ہیں, اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلتے ہیں. ہمیں ایسے نہیں ہونا. کیا کوئی ایسا پیمانہ موجود ہے کہ اخلاق اور بد اخلاقی میں تمیز کی جائے, اس میں امتیاز کیا جائے, اس میں ڈفرینشیشن دیکھی جائے, اس میں فرق دیکھا جائے؟ تو آئیے ذرا دیکھیے میرے ساتھ. آموس کی کتاب ہے, اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 7ویں اور 8ویں 2 آیات کو ہم کلام میں سے پڑھیں گے. آموس 7
اس کی 7 اور 8، 7واں باب 7ویں اور 8ویں 2 آیات. کون سا پیمانہ ہے اخلاق اور بد اخلاقی کے درمیان امتیاز کرنے کا؟ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی، یہ رویا دیکھی خدا کے بندہ آموس نے. اور کیا دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں؟ کہ خداوند ایک دیوار پر خداوند ایک دیوار پر جو ساحول سے بنائی گئی تھی، جو ساحول سے، جن نے مستری نے، انہوں نے تو سمجھ آ گئی ہوئے گی. کوئی ہے مستری بیٹھا ہی تھے آن لائن، اگر کوئی دیکھ رہا ہو مستری صاحب، اس کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی. جی کیا لکھا ہے یہاں پر؟ جو ساحول سے بنائی گئی تھی، خداوند اس دیوار پر کھڑا تھا جو ساحول سے بنائی گئی تھی، یعنی بالکل سیدھی، وہ ونگ کوئی نہیں سی، ٹیڑھی نہیں تھی وہ. کھڑا ہے، جی اور ساحول ہاں جی، اس کے ہاتھ میں ہے. ساحول اس کے ہاتھ میں ہے. اور خداوند نے مجھے فرمایا اور آموس کہتے ہیں خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس، اے آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی میں نے عرض کی کہ ساحول. ساحول. اب خداوند نے فرمایا، اور خداوند نے فرمایا دیکھ اپنی قوم اسرائیل میں دیکھ اپنی قوم اسرائیل میں ساحول لٹکاؤ. ساحول لٹکاؤ. اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا، ہاں جی، اور میں پھر خداوند کہتا ہے میں اسرائیل میں ساحول لٹکاؤں گا، اور میں پھر ان سے اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا. درگزر نہ کروں، برداشت نہیں کروں گا، انہوں ان کو سپیئر نہیں کروں گا. خدا کہتا ہے آج بھی یہ سال ایسے واسطے لٹکائی گئی ہے کیونکہ لکھا ہے وہ ایسی کلیسیا چاہتا ہے جس کی پوشاک میں کوئی داغ دھبا اور جری نہ ہو. راست باز کلیسیا، برگزیدہ کلیسیا، جس کو مسیح لینے کے لیے آ رہا ہے، اس کی جو تعمیر ہے وہ ساحول کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر دیواراں ٹیڑیاں نہیں ہوں گی، کلیسیا ونگی نہیں ہوئے گی. ہاللیلویا. کلیسیا صحیح طور پر بنے گی اور مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچے گی. یہ خدا چاہتا ہے، یہ خدا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے پاک روح کو ہمیں دے رکھا ہے. پالوس کہتے ہیں بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ موجود ہے روک کے رہے گا، اور اس کا نام خدا کا پاک روح ہے. وہ اس دنیا میں موجود ہے اور وہ بدی کو روک رہا ہے تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچے، ہمیں افیکٹ نہ کرے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو خدا پاک روح کے تابع رکھیں، خدا پاک روح کے اختیار میں رکھیں. خدا بد اخلاقی سے بیزار ہے اور اسے دیکھ نہیں سکتا. حوالے جلدی سے نوٹ کر لیں، حبقوق پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت. اس کے بعد خدا اچھے اخلاق کو برکت دیتا ہے. استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 14ویں آیت تک. نہ تو بد اخلاقی خدا سے چھپائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی چھپا سکتا ہے. خدا بد اخلاقی سے بیزار اور اسے دیکھ نہیں سکتا. یہ پہلا پوائنٹ تھا جو میں نے شیئر کیا ہے، حبقوق کی کتاب پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت. دوسرا حوالہ ہے خدا اچھے اخلاق کو برکت دیتا ہے. استثنا کی کتاب 28واں باب اس کی پہلی 14 آیات. نہ تو بد اخلاقی خدا سے چھپ سکتی ہے اور نہ اسے چھپایا جا سکتا ہے. گنتی کی کتاب 32واں باب اور 23ویں آیت، کیونکہ لکھا ہے تمہارا گناہ تمہیں پکڑے گا. بد اخلاقی ایک گناہ ہے. اس کے بعد بد اخلاقی سے ہلاکت واقع ہوتی ہے. مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت. بد اخلاقی سے ہلاکت واقع ہوتی ہے. جو بد اخلاق ہے وہ پہلی موت کا بھی مزہ چکھے گا اور دوسری کا بھی چکھے گا، لیکن جو خدا کے ساتھ راستے سے چلتا ہے، جس نے راست بازی کو پایا ہے، جو خدا کا برگزیدہ ہے، وہ صرف پہلی موت میں سے گزرے گا، یعنی جسمانی موت میں سے، جسے منتقلی کہتے ہیں، جسے انتقال کہتے ہیں. لیکن دوسری موت کا اس پر کچھ اثر نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جائے. اخلاق کے بارے میں خدا کا معیار، آخری 2 حوالے ہیں، صرف نوٹ کریے گا، اس کے بعد ہم دعا کریں گے. خدا کا معیار کیا ہے؟ پہلا پطرس پہلے باب کی 15ویں اور 16ویں 2 آیات، ان کو آپ پڑھیں. وہاں پر لکھا ہے پاک بنو کیونکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں. کیا کہتا ہے خدا؟ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں. پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 19ویں اور 20ویں 2 آیات لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو. آمین.
ہاللویا ہاللویا. یہ ہے خدا کا معیار, یہ ہے خدا کا معیار. آئیے جھکیں, آنکھوں کو بند کریں.